السلام علیکم عزیز طالبات۔ عہد بنو عباس کا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ بنو عباس کی تحریک کے حوالے سے، یعنی بنو امیہ سے انہوں نے حکومت کیسے حاصل کی۔ سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ عبداللہ الصفا کے حوالے سے تھا، جو بنو عباس کا پہلا خلیفہ بنا اور اس نے سلطنت کی بنیاد رکھی، اس کو مستحکم کیا۔ لیکن صفا کے حوالے سے یہ بات بتاتی چلوں کہ عبداللہ الصفا جو ہے اس کا پیریڈ، اس کا جو دور تھا وہ ایک تو بہت زیادہ طویل نہیں تھا، یعنی اس کو ٹائم تھوڑا ملا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے یہ سارا ٹائم جو ہے، یہ سارا دور جو ہے وہ بغاوتوں کو ختم کرنے اور سلطنت کو مستحکم کرنے اور اس کے انتظامی امور کو دیکھنے میں گزارا۔ ابو جعفر منصور جو ہے، جو اس کے بعد خلیفہ بنا، اور عبداللہ الصفا کا یہ بھائی تھا، اگرچہ یہ عبداللہ الصفا سے بڑا تھا لیکن اس کو خلافت بعد میں ملی۔ تو اس کے حوالے سے آج ہم نے دیکھنا ہے، یہ آپ کا تھرڈ چیپٹر ہے ابو جعفر منصور کے حوالے سے۔ ابو جعفر منصور کا پیریڈ لمبا بھی ہے اور اس نے سلطنت کو اسٹیبل کرنے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس حوالے سے اس کے جو اقدامات ہیں وہ ہم بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو ابو جعفر منصور ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے آپ کا، تو اس کو خاص طور پہ آپ نے یعنی اس کے شارٹ کویسچن بھی اور لانگ کویسچنس کے حوالے سے اس کو بہت خصوصی طور پہ اور توجہ سے آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں سے شارٹ کویسچن نکالنے ہیں۔ تو ابو جعفر منصور جو ہے اس کی ولادت 713 عیسوی میں ہوئی اور 95 ہجری میں، اور اپنے دادا علی بن عبداللہ بن عباس کی زندگی میں ہی، یعنی اس کے دادا ابھی زندہ تھے، علی بن عبداللہ بن عباس، اور حمیمہ کے قصبے میں یہ پیدا ہوا۔ حمیمہ کے بارے میں آپ کو پھر ایک دفعہ یاد کرا دوں کہ بنو امیہ نے بنو عباس کو یہ قصبہ جو ہے یہ جاگیر کے طور پہ دیا تھا اور اس قصبے کو انہوں نے آباد کیا تھا، تو حمیمہ کے قصبے میں اس کی ولادت ہوئی۔ اس کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ بن محمد تھا۔ یہ آپ کو شارٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ ابو جعفر منصور کا اصل نام کیا تھا، تو اس کا نام عبداللہ بن محمد تھا، اور ابو جعفر جو ہے وہ اس کی کنیت تھی، یعنی اس کے بیٹے کی نسبت سے اس کو جو نام دیا گیا وہ ابو جعفر تھا، یعنی جعفر کا باپ، اور منصور اس کا لقب تھا، یعنی کسی خوبی کی بنا پہ، کسی خصوصیت کی بنا پہ جو نام دیا جائے وہ لقب کہلاتا ہے۔ تو منصور اس کا لقب تھا۔ اس کی ماں بربری نسل کی ایک لونڈی تھی اور اس کا نام سلامہ تھا۔ یہ بھی آپ کو شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ابو جعفر منصور کی ماں جو ہے اس کا کیا نام تھا۔ اور ابو جعفر منصور جو ہے اس کو پڑھنے لکھنے کا اور جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، اور اس کے والد نے اس کی تعلیم کا بڑا خصوصی انتظام کیا۔ چنانچہ علم الحدیث، علم الانصاب اور فقہ اور ادب میں اس نے بڑی مہارت حاصل کی۔ بڑا فصیح و بلیغ تھا، یعنی اچھی زبان بولنے والا، خطیب یعنی بہت اچھا خطاب کرنے والا، بہت اچھا مقرر اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، سخن گو، بہت اچھی بات کرنے والا، یعنی مؤثر طریقے سے بولنے والا، یعنی یہ ایک بڑا فن ہوا کرتا تھا، گفتگو کا فن جس کو آتا تھا وہ اس زمانے میں بڑا یعنی مانا تانا اور پڑھا لکھا بندہ تصور کیا جاتا تھا، تو یہ بڑی اچھی گفتگو کرنے والا بندہ تھا۔ حکمت اور دانائی اس کی گھٹی میں تھی، یعنی پڑھنے لکھنے کا بھی شوقین تھا، اور پھر جو اس کے یعنی علم کے میدان میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو اس حوالے سے حکمت اور دانائی یعنی بڑا دانا تھا، عقل مند تھا۔ عباسی تحریک کے دور میں اس نے خاص طور پہ بڑا یعنی سرگرم یہ رہا، اور صفا کے دور میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جزیرہ آذربائیجان اور آرمینیا کی حکومت جو ہے وہ اس کے سپرد رہی، اس کا انتظام اس نے کرنا تھا، اپنے بھائی کے تمام فیصلوں میں شریک ہوتا تھا، اور بڑی سوجھ بوجھ سے اس نے یہ سارے اقدامات جو ہیں ابو العباس الصفا کے دور میں جو ہیں وہ کیے۔
تو خلافت اس کو کیسے ملی کہ صفا نے اپنی زندگی میں ہی ابو جعفر منصور اور عیسیٰ بن موسیٰ کے حق میں وصیت کر دی تھی، یعنی میرے بعد خلیفہ بنے گا ابو جعفر منصور اور اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ۔ صفا کی وفات کے وقت وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں تھا، مکہ گیا ہوا تھا حج کے لیے۔ جیسے ہی اس کو خبر ملی تو وہ کوفہ پہنچا اور وہاں پہ اس نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اپنا پہلا خطبہ دیا، اور 754 عیسوی میں یہ مسند خلافت پہ متمکن ہوا، یعنی اس نے خلافت کو سنبھالا۔ عمر میں اپنے بھائی صفا سے بڑا تھا، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اور دارالحکومت انبار میں، یعنی آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیا شہر بسایا تھا صفا نے، کوفہ کو ترک کر کے ایک نیا دارالحکومت بنایا تھا انبار، وہاں پہ اس نے جشن خلافت منایا اور اپنی حکومت کا افتتاح کیا۔ تو اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ 41 برس تھی۔ یہ بھی آپ کو شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ابو جعفر منصور نے جب حکومت سنبھالی تو اس کی عمر کیا تھی۔ جب ابو جعفر منصور کو خلیفہ بنایا گیا، یہ خلافت اس کو ملی، تو اس کو کون سی مشکلات درپیش تھیں، کون سے چیلنجز تھے اس کے لیے جن کو اس نے حل کرنا تھا اور ان سے نپٹنا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ کہ صفا کا دور جو ہے وہ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا مختصر تھا، یعنی اس کو کم عرصہ میسر آیا، اور ویسے بھی اس کی حکومت جو ہے وہ بڑی ابتدائی سٹیج پہ تھی۔ تو اس نے اپنی طرف سے مشکلات و مسائل سے خاصی حد تک یعنی اس نے نبض آزما ہوا، لیکن اس کے بعد بھی بہت ساری مشکلات و مسائل ابھی باقی تھے۔ جیسے اس کو جو خاص طور پہ مسائل درپیش تھے، ان میں بنو امیہ کے حامی ایک بہت بڑا مسئلہ تھے۔ صفا نے اپنے آپ کو صفا قرار دیا تھا، خون ریز قرار دیا تھا، اور اس نے اس کے ہاتھوں خاندان بنو امیہ کے افراد جو ہیں وہ بڑے چن چن کے قتل کیے گئے، یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ بنو امیہ کے حامی ابھی بھی موجود تھے ملک کے مختلف حصوں میں، اور وہ عباسی سلطنت کے خاتمے کے لیے مسلسل کوشاں تھے۔ اسی لیے جزیرہ میں جو بغاوتیں ہوئیں وہ اسی رد عمل کا نتیجہ تھیں، یعنی بنو امیہ کے حامی ہی ان کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ دوسری طرف رومی خطرہ جو ہے، صفا کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ روم ویسے بھی سپر پاور ایک طرح کی اس دور میں، اور روم والے جو ہیں وہ بھی ان کے لیے خطرہ تھے، اور سرحدی علاقوں میں اس نے مختلف قلعے صفا نے تعمیر کرائے تھے، اور رومیوں سے صلح کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی تھی۔ تو رومیوں نے جیسے ہی صفا کا انتقال ہوا، پھر سرحدی علاقوں پہ حملوں کا آغاز کر دیا، تو ان کے بھی فوری سدباب کی ضرورت تھی، ان سے نپٹنا ضروری تھا۔ پھر بربر اور ترک بغاوتیں جو ہیں، یعنی بربر جو شمالی افریقہ کے بربری تھے، جو لوگ وہاں رہتے تھے انہیں بربر کہا جاتا تھا، اور ترکستان کے ترک جو ہیں یہ الگ حکومت کے لیے خطرہ تھے۔ اور جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے، یعنی حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے، کوئی پہلا حکمران انتقال کر جاتا ہے، نیا حکمران ابھی حکومت نہیں سنبھالتا، تو اس ٹائم ایک بڑا سنہری موقع ہوتا ہے کہ جو مرکز گریز رجحانات ہیں یا مرکز گریز جو گروپس ہیں، وہ اپنے گروپس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی حکومتیں الگ کرنے کی خود مختاری کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ تو ترک بھی امن و امان کے لیے خطرہ تھے۔ پھر خوارج جو ہے، یہ اس طبقے یا اس فرقے کا آغاز آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت علی کے دور میں ہوا تھا۔ تو حضرت علی کے دور سے لے کے بنو امیہ کا پورا 90 سال جو ہیں، یہ مسلسل خوارج جو ہیں یہ بنو امیہ کے لیے مسئلے کا باعث بنے رہے۔ اس کے بعد بھی ابھی یہ باقی ہیں، صفا کے دور میں بھی، اور اب ابو جعفر منصور کے دور میں بھی، یعنی مزاحمتی پالیسی جو ہے وہ ان کی جاری تھی، اور ان کی سرگرمیاں عباسیوں کی نوزائیدہ سلطنت کے لیے خاص طور پہ خطرہ تھی۔ پھر محبان اہل بیت جو ہیں، یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عباسی سلطنت کا آغاز جو ہے، عباسی تحریک کا آغاز جو ہے وہ چونکہ بنو ہاشم کے نام پہ کیا گیا تھا، اس لیے عباسیوں نے جب حکومت حاصل کر لی اور اس پہ خود سے قبضہ کر لیا، تو اب بنو ہاشم اور اہل بیت کے بہت سے حامیوں کی ہمدردیاں جو کہ پہلے بنو عباس کے ساتھ تھیں، کیونکہ ان کو امید تھی
کہ یہ حکومت بنو عباس حاصل کر لیں گے اور حاصل کر کے اہل بیت کے سپرد کر دیں گے۔ جب ایسا نہیں ہوا تو اب ان کی ہمدردیاں بنو عباس کے ساتھ نہیں رہیں، اسی وجہ سے علویوں کی بغاوتیں شروع ہو گئیں اور ان کے سربراہ امام نفس الزکیہ تھے، اور یہ بھی یعنی اس کی حکومت کے لیے خطرہ تھا۔ پھر عربوں کی خانہ جنگی جو ہے بہت شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے اور اس سے پہلے کا دور جو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عدنانی قبائل سے تھے، بنو عدنان میں سے تھے، اور ان کے مقابلے پہ یا ان کے ساتھ ان کے پیرالل ایک اور یعنی قسم کے قبائل عربوں میں مشہور تھے، وہ قحطانی قبائل تھے، یعنی دو طرح کے عرب جو ہیں وہ وہاں پہ رہتے تھے۔ تو عدنانی اور قحطانی عربوں کے درمیان شروع ہی سے قبائلی عصبیتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط تھیں، اور یہ عصبیتیں جو ہیں اسلام جب یعنی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں قبائلی تعصب کسی حد تک دب گیا، یعنی اس ٹائم صحابہ اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ان میں یہ جذبات اور یہ چیزیں ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں یہ قبائلی تعصب پھر سامنے آیا، اور بنو عباس کے دور میں بھی یہ مسائل جو ہیں یہ ابھی تک موجود ہیں۔ سندھ میں یہ کشمکش جو ہے یعنی عدنانی اور قحطانی عربوں کی یہ بہت خطرناک شکل اختیار کر چکی تھی۔ پھر بنو عباس میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، یعنی یہ بات نہ سمجھیں کہ بنو عباس کے صرف بیرونی دشمن تھے، بلکہ اندر ہی سے ان کے اپنے خاندان کے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اپنے آپ کو زیادہ اہل سمجھتے تھے کہ خلافت مجھے ملنی چاہیے تھی۔ ان میں عبداللہ بن علی جو جزیرہ اور شام کا حاکم تھا، اس نے جو بغاوت کی، یعنی عبداللہ بن علی کے والد صاحب کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، تو یہ ان کے خاندان میں سے تھا، چچا تھا ان کا صفا کا، تو اس نے یعنی بغاوت کر دی۔ تو ان کے آپس میں پھوٹ کے آثار جو ہیں وہ موجود تھے۔ عبداللہ بن علی کا بھائی عبدالصمد جو ہے وہ باقاعدہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تو یہ بھی بنو عباس کا داخلی انتشار جو ہے یہ بھی ابو جعفر منصور کے لیے ایک مسئلہ تھا۔ ابو مسلم خراسانی کا ذکر آپ سے کیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ترکستان میں اور خراسان میں بہت زیادہ مؤثر تھا، تو اس کا یہ جو اقتدار تھا اور اس کا جو اثر و رسوخ تھا اس کو ابو جعفر منصور اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ کچھ ان میں یعنی ویسے بھی یعنی کچھ ایسی باتیں یا رنجشیں ہو گئیں جس کی وجہ سے ابو جعفر منصور جو ہے وہ ابو مسلم خراسانی کو پسند نہیں کرتا تھا، چنانچہ منصور نے اس کو قتل کرا دیا، اور ابو جعفر منصور کے ابو مسلم خراسانی کو قتل کرانے کے بعد اس کے قتل کے رد عمل کے طور پہ خراسان اور دیگر علاقوں میں بغاوتوں نے جنم لیا جن سے نپٹنا بھی ضروری تھا۔ پھر سب سے بڑھ کے جو چیز منصور کے لیے پریشانی کا باعث تھی وہ یہ تھی کہ حکومتی ذرائع آمدن جو ہیں وہ بہت کم تھے۔ صفا کا ویسے بھی سارا ٹائم جنگ و جدل میں گزرا، بغاوتوں اور شورشوں پہ قابو پانے میں گزرا، تو نظام حکومت پہ وہ کوئی خاطر خواہ انتظامات یا اقدامات نہیں اٹھا سکا۔ تو یہ یعنی ساری مشکلات تھیں جن پہ ابو جعفر منصور نے قابو پانا تھا، اور ان سب چیزوں سے اس نے نپٹنا تھا، اور ایک سبب یہ تھا اس میں اس کی مشکلات کا کہ وہ عباسی حکومت جسے امویوں اور اہل بیت نے مظلومیت کے نعرے پہ قائم کیا تھا، اب انہی لوگوں سے علویوں سے ہی ابو جعفر منصور اور عباسی جو ہیں وہ زیادہ خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ پھر اندلس میں جو اموی خلافت قائم ہو گئی تھی وہ بھی کسی وقت خطرہ بن سکتی تھی، تو اس طرح سے منصور کی سلطنت جو ہے اس کی تعمیر کا کام صفر سے شروع ہونا تھا، یعنی بہت زیادہ یہ ایک نازک دور سے بنو عباس جو ہیں وہ گزر رہے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کا اس نے کس طرح سے مقابلہ کیا کہ عبداللہ بن علی جو بنو عباس میں سے ہی تھا اور اپنے آپ کو خلافت کا اہل سمجھتا تھا، تو بہت سارے لوگوں کو اس نے جمع کیا اور اس نے کہا کہ صفا نے مارکہ ذاب سے پہلے، مارکہ ذاب آپ کو بتایا تھا کہ مروان ثانی
یعنی اموی جو آخری خلیفہ تھا مروان ثانی، اس سے جو مارکہ ہوا تھا بنو عباس کا، عباسیوں نے جنگ ضاب میں اس کو شکست دی تھی، تو اس نے کہا کہ صفوان نے مارکہ ضاب سے پہلے مجھے اپنا جانشین بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی شروع کر دی، اور عبداللہ جو ہے اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ منصور نے ابو مسلم خراسانی کو اس کے صدر باب کے لیے مقرر کیا۔ ابو مسلم خراسانی بڑا گھاگ اور کایاں شخص تھا، یعنی بڑا زیرک قسم کا سیاستدان اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اس نے وہاں جا کے بڑی چال چلی، اور اس نے وہاں پہنچ کے یہ خبر اڑا دی کہ میں تو جنگ کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں شام کا حاکم بن کے دمشق جا رہا ہوں۔ شام کا دارالحکومت جو تھا وہ اس کو دمشق کہا جاتا تھا۔ تو شامی فوج جو تھی وہ اس چال کو نہیں سمجھ سکی۔ ابو مسلم خراسانی اسی دوران ایک چکر کاٹ کے وہاں سے وہ جو مقام تھا نصیبن کا، جہاں پہ اس نے قبضہ کیا تھا عبداللہ بن علی نے، وہاں پہنچ گیا اور اس نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ عبداللہ بن علی نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن یہ ہے کہ کئی ماہ کے محاصرے کے باوجود ایک فیصلہ کن جنگ میں اس نے شکست کھا لی، اور بصرہ میں جو اس کا بھائی تھا سلیمان، اس کے ہاں وہ پناہ گزین ہو گیا، اس کے ہاں پناہ لے لی اس نے۔ سلیمان نے اس کی سفارش کی ابو جعفر منصور کے پاس، اور اسے امان دے دی گئی، اسے کہا کہ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن منصور نے اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، اور جس مکان میں اس کو قید کیا گیا اس کی بنیادیں کہا جاتا ہے کہ نمک پہ اٹھائی گئی تھیں۔ کچھ بارشیں ہوئیں تو وہ بنیادیں بیٹھ گئیں، چھتیں بیٹھ گئیں، اور عبداللہ بن علی جو ہے وہ اپنے 2 بیٹوں سمیت دب کے اس میں مر گیا۔ پھر جزیرہ میں ملبد بن حرملہ جو ہے اس نے بغاوت کی امویوں کی حمایت میں، ان کا بھی کافی دفعہ عباسی افواج نے مقابلہ کیا، اور آخرکار خازن بن خزیمہ نے بڑی مشکل سے اس کا خاتمہ کیا۔ ابو مسلم خراسانی کا قتل جو ہے وہ خاص طور پہ ایک بہت بڑا اور بڑا اہم واقعہ ہے ابو جعفر منصور کے دور کا، کہ جب سے عباسی تحریک شروع ہوئی تھی، اس کے ابتدائی مراحل سے لے کے آخری لمحات تک ابو مسلم خراسانی جو ہے اس نے اس تحریک کی کامیابی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی تھی۔ خراسان میں بہت مقبول تھا یہ شخص، ہزاروں آدمی جو ہیں اس کے ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا عباسیوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ جب فائدہ اٹھا لیا، حکومت حاصل کر لی، تو اسی اقتدار کو، اسی اثر و رسوخ کو اور اسی جانثاری کو وہ اپنے لیے، اپنی حکومت کے لیے خطرہ جو ہے وہ سمجھنے لگے۔ تو برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ابو مسلم خراسانی کا عروج اور یہ جو اثر و رسوخ ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے منصور شروع ہی سے اس طاق میں تھا کہ کسی طرح سے یہ ابو مسلم خراسانی کو قتل کرا دیا جائے۔ عبداللہ بن علی کی شکست کے بعد ابو مسلم خراسانی کے ہاتھ بہت سارا مال لگا۔ منصور نے اس سے کہا کہ یہ سارا مال غنیمت ہے اور یہ میرے حوالے کر دو۔ منصور کو بھی بہانا چاہیے تھا ابو مسلم پہ چڑھائی کرنے کا، تو ابو مسلم نے برہم ہو کے کہا، بہت غصے میں کہا کہ خون ریزی کے لیے تو مجھ پہ اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی جب خون بہانا ہوتا ہے، جب کسی کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، بغاوتوں پہ قابو پانا ہوتا ہے تو مجھ پہ اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن مال کے بارے میں یہ اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ منصور کے قاصد نے اپنی آمد کی تعویل کی، لیکن ابو مسلم کا ذہن صاف نہیں ہوا، چنانچہ وہ خراسان کی طرف چل پڑا۔ ابو مسلم نے اسے شام اور مصر کا والی مقرر کر کے، ابو مسلم نے نہیں، یہاں آپ کی بک میں ابو مسلم لکھا ہوا ہے، منصور نے اسے شام اور مصر کا والی مقرر کر کے حکم دیا کہ وہ خراسان کی بجائے یہ جو میں نے مارک کی ہے یہ اس میں ابو مسلم نہیں ہے، یہاں پہ ابو جعفر منصور آئے گا۔ ابو جعفر منصور نے اسے شام اور مصر کا والی مقرر کر کے حکم دیا کہ وہ خراسان کی بجائے شام میں ہی مقیم رہے، اور اسی طرح سے یعنی ابو مسلم نے یہ والا جو حکم تھا اس کو تسلیم کرنے پہ انکار کر دیا۔ منصور نے اسے دربار میں طلب کیا تاکہ غلط فہمیاں دور کی جا سکیں۔ پہلے تو ابو مسلم نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں وہ حاضر ہو گیا۔
ملاقات کے دوران منصور نے اپنی گفتگو کا رخ جو ہے اس کی سابقہ کوتاہیوں کی طرف موڑ دیا کہ تم نے یہ غلطیاں کی۔ ابو مسلم ہر بات کے جواب میں دست بوسی کرتا، یعنی ہاتھ چومتے ہوئے انکار کر دیتا کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور اپنی صفائی پیش کرتا۔ لیکن منصور نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اس لیے منصور نے محل کے ایک کمرے میں خفیہ طور پہ چند افراد چھپائے ہوئے تھے، مسلح افراد۔ جو ہی منصور نے تالی بجائی وہ نمودار ہوئے اور ابو مسلم خراسانی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اسی دوران ولی عہد ثانی، آپ کو بتایا کہ صفا نے 2 ولی عہد مقرر کیے تھے، ابو جعفر منصور اور اس کے ساتھ عیسیٰ بن موسیٰ۔ تو اچانک جب یہ کمرے میں داخل ہوا تو ابو مسلم کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ وہ فرش پہ لیٹا ہوا ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ اس کی اتنی خدمات کا یہ صلہ؟ تو منصور نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، روئے زمین پہ اس سے زیادہ بڑا تمہارا کوئی اور دشمن نہیں تھا۔ تو ابو مسلم خراسانی کے قتل کے بعد، جیسے آپ کو بتایا کہ خراسان والے جو ہیں وہ اس کی بات بہت مانتے تھے، تو وہاں مسلسل بغاوتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں۔ جیسے سب سے پہلے وہاں پہ سنباد مجوسی نے بغاوت کی اور اس نے مسلم ہو کے اپنا نام فیروز رکھ لیا تھا، مجوسی تھا اصل میں۔ اس نے نیشا پور اور ریع پہ قبضہ کر کے تمام دولت لوٹ لی اور خراسان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ غلبہ اسلام کے خلاف اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جمہور بن مرار اجلی کو منصور نے مقرر کیا کہ تم نے ان کی بغاوت کو کچلنا ہے۔ تو اس نے مجوسیوں کے ساتھ بڑی جو ہے پامردی سے مقابلہ کیا اور اس کا سنباد کا جو سر تھا وہ قلم کر کے اس نے منصور کو بھجوا دیا۔ جمہور نے سنباد کو شکست دینے کے بعد تمام سامان جو تھا اس پہ قبضہ کر لیا، یعنی جو مال غنیمت تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا، اس سے باز پرس کی گئی تو اس نے بغاوت کر دی۔ منصور نے محمد بن اشعث کو اس کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور جمہور شکست کھا کے آذربائیجان چلا گیا اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے اسے قتل کر کے اس کا سر جو تھا وہ منصور کے پاس بھیج دیا۔ اسی دوران فرقہ راوندیہ کی بغاوت بھی سامنے آتی ہے۔ یہ ایک نیا فرقہ جو ہے یہ بن گیا۔ یہ لوگ ابو مسلم کے پیروکار تھے اور بڑے عجیب و غریب ان کے نظریات تھے۔ مسئلہ تناسخ اور حلول پہ اس کا ایمان تھا۔ حلول مطلب یہ کہ ایک روح کا دوسری جو ہے دوسرے جسم میں حلول کر جانا یا دوسرے جسم میں داخل ہو جانا۔ تو ان کا ایمان تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح نے، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت آدم کی روح نے عثمان بن نہک میں اور ذات خداوندی نے منصور میں اور جبرائیل نے منصور کے حفاظتی دستے کے سالار ہیثم بن معاویہ میں حلول کر رکھا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں چونکہ منصور میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حلول کیا ہوا ہے، تو منصور کا درشن کرنا یا اس کا دیدار کرنا عبادت سمجھتے تھے اور اس کے محل کو اپنے رب کا محل تصور کرتے تھے۔ جب یہ لوگ اپنے نظریات کا کھلے عام پرچار کرنے لگے تو منصور بڑا پریشان ہوا اور اس نے ان کے 200 کے قریب آدمی گرفتار کر لیے۔ لیکن جب ان لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی گرفتاری کا علم ہوا تو انہوں نے منصور کے محل کو گھیرے میں لے لیا اور اپنے قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ تو بہت تھوڑے لوگ تھے اس ٹائم منصور کے پاس، تو اس سے پہلے کہ منصور کو قتل کر دیا جاتا، مان بن زائدہ شیبانی اچانک آئے اور مجمع چیرتے ہوئے یہ بلوائیوں کو مارنے اور ہٹانے لگا۔ اسی دوران کچھ اور لوگ بھی منصور کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ سارا جو قصہ ہوا اور اس کے بعد بلوائیوں کو بعد میں شکست ہوئی، ان پہ حملہ ہو گیا، تو منصور نے اس اجنبی شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بلوائیوں کو منتشر کیا تھا، تو یہ انہیں پتہ چلا کہ یہ مان بن زائد ہے، وہ جو امویوں کے آخری تاجدار مروان ثانی کا بڑا زبردست ہمنوا رہ چکا تھا اور ساتھی تھا۔ تو منصور نے اس کو امان دی اور اس کے سابقہ تمام جرموں کو معاف کر کے اس کو یمامہ اور سجستان کا گورنر مقرر کر دیا۔ اسی دوران مرو میں بھی بغاوت ہوئی اور اس کے لیے اس نے عبد الجبار بن عبد الرحمن کو
ان کی سرکوبی کے لیے مامور کیا، اور انہوں نے عبدالرحمن جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ظلم و ستم کی وجہ سے اس کے خلاف ہو گئے تھے، اور انہوں نے خلیفہ کے پاس اس کے بارے میں شکایت کی۔ تو منصور نے اس کو جب عبد الرحمن کو دربار خلافت میں طلب کیا تو اس نے تعمیل نہیں کی، تو منصور نے اس ٹائم تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور مناسب وقت کے انتظار میں خاموش ہو گیا۔ پھر حاکم خراسان عبد الجبار نے بھی بغاوت کی تھی، جس میں نے آپ کو بتایا کہ خراسان میں ابو مسلم خراسانی کے قتل کی وجہ سے بڑا شدید رد عمل تھا، تو چنانچہ اس نے منصور خراسانی کو مخالفت کا خطرہ چونکہ نہیں مول لے سکتا تھا، اس لیے اپنے وزیر سے مشورہ کر کے اس نے حکم دیا کہ اپنی افواج کے منتخب سپاہیوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے رومیوں کے خلاف محاذ پہ روانہ کر دے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا کہ عبد الجبار کی جو قوت تھی وہ کم ہو جاتی، لیکن اس نے کہا کہ ترکوں کا حملہ ہو سکتا ہے ہم پہ۔ منصور نے اسے جواب میں لکھا کہ چونکہ مجھے خراسان بہت عزیز ہے، اس لیے دارالخلافہ سے میں مزید فوج روانہ کر رہا ہوں۔ عبد الجبار نے اس کی بھی مخالفت کی، تو اس سے منصور کا شک جو تھا وہ پختہ ہو گیا، اور اس نے عبد الجبار کے طرز عمل کو باغیانہ قرار دیتے ہوئے اب اس کے خلاف اپنے بیٹے مہدی کو روانہ کیا۔ عبد الجبار کو شکست ہوئی اور اس طرح سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اسی دوران خراسان میں استاد سیس نے دعوی نبوت کیا، اور خراسانیوں نے فوراً سے اس کے دعویٰ کو قبول کر لیا، اور ہرات، بادغیس اور سیستان کے باشندوں نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ لیکن یہ ہے کہ منصور نے خازن بن خزیمہ کو ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، اور 70,000 آدمیوں کو قتل کیا گیا اس جنگ میں، اور استاد سیس جو ہے وہ گرفتار ہوا۔ تو بیٹے یہ بغاوتیں جو ہیں یہ تھوڑی آپ کو مشکل لگیں گی، اس لیے آج ہم اتنا ہی کریں گے، باقی بغاوتیں جو ہیں انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے مشکلات کو جب آپ یاد کر لیں گے، مشکلات و مسائل جو میں نے آپ کو پہلے پڑھائے ہیں، تو آپ کو کافی حد تک منصور کے دور کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کون سے مسائل درپیش تھے، اور پھر انہی مشکلات و مسائل کا آپ نے حل بتانا ہے کہ منصور نے ان کو کیسے کیسے حل کیا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی بغاوتیں مکمل کر کے اس کا دور جو ہے اس کو سنہری دور بھی کہا جاتا ہے، اس کو استحکام کا دور بھی کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہو۔ اس چیپٹر کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ چیپٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آپ کو پیپر میں کویسچن ضرور آتا ہے، شارٹ کویسچن تو آتے ہی ہیں، لانگ بھی آتا ہے، اس لیے آپ نے خاص طور پہ اس پہ توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔